الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم النبی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. کوئی زبان بھی خاموش نہیں رہی، زیادہ نہیں پڑھنا، ایک بار پڑھنا ہے. جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گونگلوں تو مٹی طرح نہ چڑھو ہے، ایک بار پڑھنے ذرا دل سے پڑھ دو. صلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. اور جی آپ کوشش فرمائے کریں کہ جیسے آپ نے کہنے پہ دوسری بار پڑھا نا، بغیر کہے پہلی بار ہی پڑھ لیا. اچھا، میں جب آیا تو آپ نعرے لگا رہے تھے، آپ نے خود بتانا ہے آپ کے نعروں کی آواز بلند تھی کہ درود کی؟ تو درود بری کیوں نہیں بولے؟ میں اب مجھے موقع دیں گے، اب مجھے تھوڑی سی تربیت فرما لینے دیں. درود بری کیوں نہیں بولے؟ یہ وہی ہے پھر جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. نعرے دبا کے مارو، درود بڑا دیواری آئی، کوئی بولو ہی نہیں آیا. بولنا کرو، اپنے آپ کو بدلو تھوڑا، اپنے آپ کو چیز. دیکھو میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو دعوت دی ہے، پتہ نہیں نقیب محفل نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جڑا نعرہ مارے انہوں راتی ہیں جو جی ہیں جو راتی روتی کوئی بھی نہیں ہونا ہے. بھائی جس رات میں عشاء نہیں ہے، جس رات کی دا اینڈ فجر سی نہیں، اس رات سے کی ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا ہے. اس طرح نہیں ہوتا جڑا سبحان اللہ کہے تے انج ہو جائے لٹ پئی. کیا محبوب علیہ السلام کسی بھی سبحان اللہ کے پابند ہیں کہ سبحان اللہ کہے تو اس کو زیارت کرانی پڑے گی؟ نقیب صاحب کو بھی بولتے ہوئے کم از کم ڈرنا چاہیے کہ میں اتنی بڑی بات کرنے لگا. ٹھیک، ایسا کچھ نہیں ہوتا بیٹا. میں اب کہتا ہوں کہ امام علیہ سنت نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا. وہ تو امام معجز شریف میں بیٹھے رو رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں وہ سوئے لالا زاد پھرتے ہیں تیرے دن میں باہر پھرتے ہیں. اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ بولا کریں جیسے آپ نے دوسری بار پڑھا نا، کوشش فرمائیں آپ پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام دیا جائے وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت کا راستہ بھول گئے جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گئے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، یہ جو آپ کے نعرے ہیں نا، یہ نہیں کسی خاطر نہیں آتے یہ. اور آپ یاد رکھا کریں، آپ کی محفلوں میں صرف آپ نہیں بیٹھے ہوتے. آپ کو نہیں پتا آپ کی محفلوں میں کون کون بیٹھتا ہے. جرمنی کا جاسوس بیٹھا ہے، فرانس کا جاسوس بیٹھا ہے، اٹلی کا جاسوس بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی. اسرائیل کا جاسوس بیٹھا ہے، رشیا کا جاسوس بیٹھا ہے. اور پھر وہ آپ کو نوٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو دکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں. بھلا جو نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا نے کی تھا؟ جب درود پاک پڑھنے کی باری ہے تو اس کا انداز کیا تھا؟ وہ آپ کو نوٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے پیچھے کی بھیجے ہونا وہ نعرے دبا کے مارے ہیں تو درود پڑھن دی یاری پھر نہیں بولے کوئی.
نہیں پتا اپنے آپ کو پتا. جب درود پڑھنے کی باری ہے اس طرح کا درود پڑھا کرو. دیکھو بیٹھا تھا بھی تو بھی کان کھلو جا نہیں بھائی وہ ٹھلے جی لیکن گل آئے نا انہوں کی فیل نہیں ویچتے کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے درود پاک پڑھا درود پاک پڑھ. اور میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں کہہ رہا تو ٹھلا بھی پڑھ لیتے قبول. بھائی نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں فرماتے ہیں او انت مجنون. صرف پڑھنا تو ہے نہیں فرماتے بلکہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں. اچھا پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کو درود پڑھتا دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانے ہو گئے؟ کتنے گئی ہیں دیوانگیاں؟ اسی تیل تے نچن نوں تیار ہاں یار دے ویاہ تے ساری رات اے جان جگے تے اکلا تے بھنگڑا پان نوں تیار ہاں. وہ درود کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیں پتر یہ کیا وہ کیا انج کیا انج کیا نہیں. جتنی دیر درود نہیں پڑھا اتنی دیر میلاد نہیں ہوگا. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی وعدہ آ گیا. ہمارے بزرگوں نے آدھے جملے نہیں بولے کہ اپنی مرضی نہ خوشی منا کے پاؤ نہ چڑھو. بابیا نے کہی خوشیاں ہیں منانا پورا جملہ بولا خوشی کا انداز بھی بتا دیا اور فرماتے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. رب سلیم گنگناؤ کملی والا آ گیا. خوشی درود پڑھ کے منانی خوشی درود پڑھ کے منانی. ٹھیک ہے جی آپ پڑھیں گے نا درود محفل میں بھی پڑھا کریں اور محفلوں کے بعد بھی پڑھا کریں. وہ ہمارے جو بزرگ تھے نا پہلے وہ کہا کرتے تھے ہاتھ کاروال دل یاد. لیکن میں کہتا ہوں چلو اس کو فی زمانہ تھوڑا سا بدل دو آپ اس طرح کر لو ہاتھ کاروال زبان یار والا. تھوڑی تھوڑی دیر بدل رہتی کچھ نہ کچھ پڑھ دینا تھوڑی تھوڑی. موٹر سائیکل چلان دے ہو بھی زبان تے ویلی ہے درود پڑھ اللہ دا ذکر کر سبحان اللہ کہے الحمدللہ کہے لا الہ الا اللہ کہے اللہ اکبر کہے. نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھے اور چلے پڑھ کے تو دیکھو گے. میرے بزرگ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم کو ایک چٹھی دے روز مدینہ پاک بھیجیا کر. چٹھی سے کیا مراد ہے؟ درود پاک. بیلیا ایک چٹھی سے کم از کم روز مدینہ پاک بھیجیا کر. تو کسی نے عرض کی حضرت چٹھی بھیجنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں. کدی تو پوچھیں گے اے کیڑا ہے جڑا روز ہی سانو شکل لڑو یاد کرتا ہے. یاد ہی کوئی نہیں کرتا. اسی مصروف ہی بڑے ہو گئے اسی ٹائم. لیکن دکھ دی گل ہے کہ فیس بک کھولنے نہیں ٹائم ہے. واٹس ایپ کا سٹیٹس چیک کرنا بھلا کنیا کہ نہیں ویکھیا بھلا انہیں ویکھیا کہ نہیں ویکھیا. یوٹیوب کھولنی انسٹاگرام کھولنا نہیں کھولنا تو قرآن پاک نہیں کھولنا. یہاں تو حضرت قوم سارا کچھ ہی کھولنا چھوڑ دے. چلو ہم بھی یہ کہہ کہ دل کو تسلیاں دے دیں قوم ہوئی ہیں جدی گئی لیکن کیا کریں یار فیس بک منٹ منٹ بعد کھول رہی ہے. نہیں کھلا تو قرآن نہیں کھلا اور زمانے ہو گئے جی قرآن کھولا. میں بھائی اتنی دور آپ کی خوش آمد نہیں کرنے آیا. اتنی بڑیاں جھنڈیاں لائیاں نہیں میں نہیں لائیاں نہ جنہوں نے لائیاں ہو جانا تو تھی جانا ہو. میں جو بات کرنے ہیں میں وہ کروں گا. میں اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا اور میں نہیں کہوں گا جی ہاتھ کھلا لو تو میں نے جواب دو. نہیں سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے. بس دل میں ذرا سچا جواب دینا اللہ اور اللہ کے رسول کو. سچ سچ دسو سارے کنی دیر ہوگی قرآن شریف کھولے دل وچ پوچھی نہیں. سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے. کتنی دیر ہوگی قرآن شریف کھولے ہوئے؟ سال 2 سال 1.5 سال 8 مہینے. یہ ہمارے حالات ہیں یہ ہمارے. لیکن دکھ یہ ہے کہ فیس بک بار بار کھل رہی ہے واٹس ایپ بار بار کھل رہا نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا. قرآن رہ گیا ووٹنگ ٹورن میں. اللہ کلام الہی ہے جی. حضور نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترا ہے. کلام ہے آپ کے رب حضور نبی علیہ السلام کے قلب مبارک. لیکن رہ کا نہیں گیا
ووٹیاں توڑ اور ووٹی توڑ دیں ہی خیر ہی کرنا. پہلے حضرت جی رج کے قرآن دی مخالفت کرنی. جان جائیے کڑیاں نے منڈیاں دے پھول سٹنے رج کے مخالفت. حال وچ کڑیاں منڈے بیٹھے نے درمیان کوئی پردہ نہیں لگا رج کے مخالفت. لاڑے دے یار کھلوتے نے دلہنیاں سہیلیاں آئیاں نے ایک دوسرے نوں جوتاں لگن ڈیاں نے بے پردگی ہے ایک دوسرے نوں ویکھیا جا رہا ہے غیر محرم نے رج کے قرآن دی مخالفت. تے جاندے ووٹی قرآن تھلے ٹور دی. واہ بھائی واہ واری واری جاواں تیرے تو. پہلے رج کے قرآن دی مخالفت کیتی ہے تے جاندے ووٹی قرآن تھلے ٹور دی. قرآن رہ گیا ختمہ تے پڑھن قرآن رہ گیا تراویحیں تے پڑھن تو قرآن رہ گیا دعوتاں تے جھوٹیاں قسماں کھان لئی. امت نے تو چھوڑ دیا نا قرآن. میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ سب کو اپنا اپنا جواب آتا کہ ہمیں کتنی دیر ہو گئی قرآن کھولے ہوئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا ایک قرآن تلاوت کیا ہے. کتنے قرآن پڑھیں جی ایک سال میں 365. وہ ایک سال 365 قرآن پڑھتے ہیں تو 365 دن کبھی ایک بھی نہیں پڑھے ہیں تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہ میں پھر وہی کہوں گا جو حضور شاہ نے کہ ایک ہی کیتی جاندے ہو 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 اج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو آکے مال یتیماں دا پھج مسیتی جاندے ہو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بدلو یار. اب دکھ اصل میں خطرناک معاملہ یہ ہے کہ سامنے کیمرہ لگا کوئی کلپ کو کاٹ دے کہیں سے کاٹ کے کیا سے کیا چڑھا دے. ہمیں خود ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے. لیکن میں آپ سب سے کہوں گا ضرور گلیاں سجاؤ. وقت ہے اب لازم ہے گلیاں سجانا. حضور نبی علیہ السلام کی عزت کا معاملہ آپ کے گلیاں اس کے سجانے سے آپ کے جلوس کے نکالنے سے اظہار ہوگا کہ آج بھی امت کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے. اس کو ہر سال بڑھاؤ. لیکن پتر اگر امت قرآن نہیں کھولے گی تو پھر تو کام خراب ہو جائے. یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے نا. یہ تو آخری سانس تک کا ساتھ ہے. اس کو صرف ایک دن پہ نہ لے. 12 ربیع الاول میں چڑھیاں لاؤ لڑیاں لاؤ لیکن باقی دن درود پاک درود پاک اللہ دا ذکر 5 وقت دی نماز. اب دیکھیں نا جی اللہ کا شکر ہے اہل سنت کی محفل ہے. لازم بات ہے تقریباً اکثریت میں مرید ہی بیٹھے ہیں کسی نہ کسی آستانے سے نسبت رکھنے والے. لیکن حضرت جی ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ بھی نہیں دیا بلکہ کیا ہوا الٹے ایسی بے عملے ہو گئے. نہیں جی پیر صاحب بڑے پہنچے تھے. میرے جتنے مرید ہیں میں سب کو کہ میں بھائیو کتے بھی نہیں پہنچیا میں سیالکوٹ ہی ہوں جی کتے مارے جاؤ سارے. میں کتنے نہیں پہنچیا میں سیالکوٹ ہی ہوں وا. میرے ٹٹی بھی آتی ہے مجھے پیشاب بھی آتا ہے. تو پتر بات صحیح. پیر کو پیر رہنا چاہیے رب نہیں بننا چاہیے پیر کو. ہاں جی پیر کو پیر رہنا چاہیے رب نہیں اس کو بننا چاہیے. رب بن رہے ہیں نہ بھائی مجھے پیشاب بھی آتا جی مجھے پخانا بھی آتا جی مجھے ٹٹیاں بھی لگتی ہیں جی میرا پیٹ بھی خراب ہوتا جی مجھے الٹیاں بھی آتی ہیں مجھے بخار بھی چڑھتا جی کتنے نہیں جی پہنچیا میں ایویں ماں مارے جائیے. آیا بھی کہ پتر گلیاں سکیاں پہ رل بلن گیا کدی تھی زور لائی ہو کہ میں لاوا گا تو رل میرے کو گل بن ہی جائے گی. یہ نہیں پتر کے پہنچے کتنے پہنچے آئے بھی. آپ کو پتا ہے حضور نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں. آپ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں لیکن محبوب ہونے کے باوجود پتہ ہے آپ کو آپ پہ 6 نمازیں فرض تھی. ہمارے لیے تہجد نفل ہے. حضور نبی علیہ السلام پہ تہجد فرض تھی. پیر صاحب کتنے پہنچ گئے نہیں کہ مریداں میں نماز ہی معاف ہو گئی. کتنے پہنچے نبی صاحب آپ پہ تہجد فرض تھی. حکم ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ حضرت کو چھوٹی نہیں الحمدللہ نقشبندی سلسلے میں اپنے بزرگوں سے اجازت ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ سے بریلی شریف میں اجازت ہے. پھر سلسلہ عالیہ قادریہ سے کچوچا شریف سے اجازت ہے. نا سمجھو کہ ہمیں گل کرن دے ہیں 3 بڑی نسبتیں ہیں اس وقت الحمدللہ. لیکن بھائی جڑی گل ہے وہ کر لی ہے. جڑی گل ہے وہ کر لی ہے بھائی. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی زیادہ شانوں والا کسی کا پیر ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ فاطمہ ساری رات اللہ کے حضور مصلی پہ قیام فرمایا کرتی تھی۔ اور میں نے ایک کتاب میں 1000 تعداد بھی پڑھی ہے کہ آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی۔ اور لکھا ہے جب حضرت بلال نے اذان فجر جو ہے نا وہ صدائے فجر بلند کرنی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، ربا تیری رات مک بھی گئی، کوئی رات ایندی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ پتہ حال کیا تھا؟ یہ تو بریانی تو چلے کرونا کوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ خود فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی جی؟ 4۔ بزرگ کہتے ہیں کہ سیدہ نے 4 کیوں کہا، 5 کیوں نہیں بنائی؟ اس کی وجہ بزرگ فرماتے یہ تھی کیونکہ 5ویں کاٹا ہی نہیں تھا، فقیری تھی حضرت، اہل بیت کے گھر میں فقر تھا۔ ان کو یہ نہ سمجھنا کوئی اس فقر پہ مجبور تھے، ان کا اختیار تھا، انہوں نے خود اس راستے کو اختیار کیا تھا۔ پاپو ایتا نہ میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف محبوب دیوان، پاپوش بنن کھال میری دے تے میں قدمی سجن دیا، جو میرے دکھ وچ را دیاں سکھ نو چولہے ڈاوا ہے۔ کیا لوگ تھے یار۔ ساڑی زندگی دا مقصد ہی کھانا ہے۔ سویرے اٹھ کے فجر پڑھی ہے نہیں پڑھی، قرآن کھولیا نہیں کھولیا، کو اللہ دا ذکر کیتا نہیں کیتا، پہلا سوال ہی ناشتے سے کی، آج دوپہری کی کھانا ہے، آج راتی کی بنانا ہے، یہ ہماری صبح ہے، یہ ہماری دوپہر ہے، یہ ہماری شام ہے۔ جی فرماتی کتنی روٹیاں جی؟ 4۔ فرماتی 1 روٹی مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا، 1 روٹی مولا حسن، 1 روٹی مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی۔ فرماتی جب میں اپنی کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ ایسے پیر صاحب نے کل پھول نگر جانا تو پھول لوگوں کو فون آ رہے ہیں، پیر صاحب کی پکائیے تھے؟ اللہ کی قسمیں مر جانا، پیر صاحب کی پکائیے تھے؟ ناروال کھانا کھاتا ہے اللہ، میں صبح کا ناشتہ نہیں کیتا، ظفروال گیا وہاں صرف 1 کباب کھاتا ہے، 2 کباب کھاتے ہیں، اللہ شدید بھوک لگی، عمر ہے 37 سال، بھوک لگ دی ہے، شرم آتی ہے کھانا، تو بہترین مچھلی سی اینی کو کھاتی تو کیا روٹی پڑاؤ، تھوڑی جی پھڑی ہوگی نہیں کھانا، کہنے کی چول پائے نا جی توتے ماں کی دال پائیے تو کیا زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے؟ یہ تو کھانا ہی ہے۔ زندگی آمد پر آئے تو سجدے کرنا ہے، تو بندگی کرنا ہے، تو لڑن نہیں سا آیا، تو جھوٹ نہیں سا بولن آیا، تو دھوکا نہیں سا دین آیا، تو ہیرا پھیری نہیں سا کرنا آیا۔ زندگی آمد پر آئے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں تعجب ہے انہیں لوگوں پر جو اس پہ تو روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو چکا ہے، اس پہ نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ دل کا مردہ ہو جانا جسم کے مردہ ہونے سے بہت بڑا زیادہ حادثہ ہے۔ حضرت سلطان بہو کہتے ہیں فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا، اللہ ہم ساڑھے سارے دی کوشش ہے کہ منہ چنگا چٹا ہی ہوئے، وہ پالشاں ہون رہی دیا، کریمہ آ رہی ہیں، فیشل ہو رہے ہیں، ملتانی مٹی آ رہی ہے، یوٹیوب نسخے نہ بھری پئی ہے، منہ چٹا کرن دا نسخہ، اینج کرو اینج کرو اینج کرو۔ بھائی کوئی چیز مارکیٹ میں تب ہی آتی ہے نا جب اس کی طلب ہوتی ہے، اب لوگوں کی طلب ہی ہے دل پاویں جنہ مرضی کالا ہے منہ چٹا ہونا چاہیے۔ اللہ سلطان صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی ہے سنو جانے ہوں، اور میاں کالے رنگ تو ایڈا نہ گھبرا، جے کالا رنگ ایڈا ہی ہے بندہ تو پھر حضرت بلال دا کی بندا، پھر حضرت بلال کسے جاندے اوتھے دل ویکھے جانے، اینو مان اینو پالش کر، رنگا رنگا دی کوئی کہانی نہیں، دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو۔
تیرے معاشرے میں چٹا رنگ بڑا کام کرتا ہوگا، دربار مصطفیٰ میں چٹے دل دیکھے جاتے ہیں. دل چٹا کر اپنا، اس کو مانج، اس کو صاف کر، باروں باری پھیر نہ کڑیے اونج دردہ کوڑا ہے. تینو کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر باہر خلیتی بھلا چھوڑ دے علم کتاباں دا، ایویں چائے بھار عذاباں دا، وضو کر لے شوق شراباں دا، تیری نیت وچ بد نیتی ہے. بھلے نفس کے یار منایا ہے، نالے دل دا کفر گوایا ہے، اپنے دل دا مقصد پایا ہے. تیرے انصاف اے منہ پیچھے نہ پو، اے انصاف کرو. ایک علیحدہ تے گل پڑھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. انصاف. سیدہ 4 روٹیاں، فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے لگی دل میں خیال ہے پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. اب فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر وہ محبوب جو مدینہ پاک بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے. وہ پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائیں، ایک مولا مرتضیٰ، ایک مولا حسن، ایک مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی میری تھی. جب کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. یہ آدھی روٹی اپنی روٹی میں سے لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن لنگ گئے، تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے. اتنے آئی اور ہونی تو محفل مکنی ہے نا، ایک چوڑا دا شافل ہونا تو لین لی تو بھول جانا کہ مسیطے کھلوتے ہیں. یاد ہے دکھ مجھے اس بات پہ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے آج پہلی باری آسمان تو چول آئے یار، روز کار چول ہی تو پک دینا خدا دا نام. ایک چولاں دا ڈبا یا ایک چولاں دا شافل ہونا، تسی بھول جانا کہ اسی شاہ تو لے کے 12 بجے تک محفل 'چ بیٹھے رہے، تسی بھول جانا کہ اسی اللہ دے گھر کھلوتے رہے ہیں. ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو آج تک چاولوں سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم تو آج تک حضرت امام ابو ہریرہ جی نکلے، وہ جیسے عربوں کا سٹائل ہے پورا بکرا صاف کر کے نا انہوں ٹانگ لینا. آپ گزرے تو ایک جگہ دعوت چل رہی تھی، انہوں نے پورے کا پورا بکرا ہی بھونا ہوا تھا. انہوں نے امام ابو ہریرہ کو دعوت دی، حضرت شامل ہو صحابی رسول ہو. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا میرے محبوب دنیا سے اس حالت میں پردہ فرما کے کہ کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی، ابو ہریرہ بکرا کس طرح کھا لے. اینڈ دے چولا. اور یہ آپ کو میں کو ٹاؤٹ یا تنگ نہیں کر رہا، ہماری ہر محفل کا اینڈ یہی ہے. میں تو کہنا رہی جی مکاؤ لنگر، جنہیں چولا دے شاپڑ تے آنا ہے ہم نے کہا کیوں نہیں کرنا. اللہ کی قسم ہے 4 گھنٹے کی محفل کر کے ایک چولا دے شاپڑی سی رب دے گھر دی او تو ہی کرنی ہے، رب دے گھر دی او بے ادبی کرنی ہے کہ اللہ مان بد مکاؤ ہے لنگر. جنہیں نہیں آنا 1000 باری نہ آئے. اگر آپ ان کو اس لالچ میں بلا رہے ہیں کہ چلو لنگر دی لالچ آ جائیں گے، لیکن حضرت انہوں نے لنگر لیتے ہوئے یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک دنیا کی بات کی جائے کئی سال کی عبادت آیا ہوتا ہے. وہ خدا کا نام لوگ تھوڑا سا حضرت جی خوش آمدوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ لیا. میں پچھلی محفل پہ کہہ کے آیا ہوں یہ ہمارا حال ہے جی. 73 سال ہو گئے ہمیں میلاد مناتے ہوئے، 73 سال ہو گئے ہیں، 75 سال ہمیں یہ محفلیں کرتے ہوئے. آج بھی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، آج بھی ہمارے معاشرے میں اسحاق کو ساکا کہا جاتا ہے. نہیں کہا جاتا؟ نہیں تو اسحاق کو ساکا کہتے. آج بھی ہمارے معاشرے میں حسین کو زینہ کہا جاتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں عبد الرزاق کو جاکا کہا جاتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں غلام محمد کو گاما کہا جاتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں غلام رسول کو سولہ کہا جاتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں عثمان کو بگڑ کر شانی کر دیا جاتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں نعمان کو بگاڑ کے نومی کر دیا جاتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں عبد الرحمان کو بگاڑ کے مانی کر دیا جاتا ہے. بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ لیکن ہم نے سیکھا کیا اتنی دیر؟ بس ہونا آیا تو شادی کی گلیاں بتا سیکھا گیا. ہمارے سیالکوٹ میں بکا میری اللہ کی قسم زہر چڑھ گیا.
ہمارے سیالکوٹ میں دکان ہے برفی کی بڑی مشہور, غلام رسول اس کا نام ہے, سارا سیالکوٹ اس کو رسولہ بولتا ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. اسحاق ساکا, حسین سینا, عبدالرزاق چاپا, شانی بگڑ کے عثمان بگڑ کے شانی, عبد الرحمان بگڑ کے مانی, نعمان بگڑ کے نومی, سلیمان بگڑ کے سنی. اتنے سالوں میں ہم نے پھر کیا پایا کیا؟ پھر کہو گے لوگ اگوں مولوی نہیں بلانا, انہیں تو پھاڑی سوٹا لے ہے لوڑے ان سوٹے جو ان سوٹا نہیں پڑھا گے سارا کچھ تباہ ہو جائے گا. بڑیاں خوش آمدہ کر لی تڑیاں بھائی آئے ہوئے گا نا پیسے نہیں دے کوئی نہیں بھائی جی جنہوں نے ڈیوٹی کرنے آپ وہ دیکھ لیں. اب پانی سر سے اوپر چڑھا ہے, اب پانی سر سے اوپر چڑھا. لو یہ کوٹ پوچھنا لگا بھائی او بندے ہاتھ کھلارو جنہوں نے کول امی تے ابو دوئے ہیں ویکھ لئی بھی سارے ذرا ٹھیک ہے جی کھڑے کر دے ذرا گولی کوڑی جے ٹھیک ہے جی. انہوں ہاتھ کھلارو جنہاں کل ہے نے تو روز انہوں نے راتی انہوں نے لتاں دبا کے مونڈے کٹ کے سوندے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پوری مسجد سے 9 بندے جڑے رات میں اپنی ماں کو کٹ کے سوندے. یہ چڑیاں کدھر ہی لائیاں تو کھا دے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. پھر یہ جھنڈیاں کس کام کی؟ جس نے تمہیں جمع ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا, تم ان کو نہیں پوچھتے ہیں کل بچ کے تو نہیں چڑیاں لان رہے تھے. حضور کو تو یہ چڑیاں نہیں چاہیے. حضور اور قرآن جدا تو نہیں ہے. وہ قرآن جو حضور کے قلب اطہر پہ اترا ہے وہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. وہ پوری مسجد سب نے ہاتھ کھڑے کیے جی امی ابو ہے نے تو پوچھا کڑتا کیڑا کیڑا صرف 9 ہاتھ کھلوتے. پھر کیا ہو رہا ہے؟ کیڑا جلوس کیڑا حلوہ پوری جڑا سڑک تے لا کے سارا دن ونڈے ہے. ماں کو کدی زیب نہیں لیا کے دیتا پتر خدا دا واسطہ ہے کوئی عمل والے پاس کوئی عمل والے پاس جیڑی کہتے ہیں ساڈی کوئی کول نہیں سدھی جیڑی مرضی چھیڑ کے اللہ میں بھی بڑیاں کرن دے کہ شاہ کو ڈا کے میرے بھی تھائیں اس بھائی صاحب کے میرے بھی ساڈی کوئی کول ساڑی کوئی کول نہیں سی. نبی علیہ السلام بس جی میں سمیٹوں گا بات کو 12 بجے تک ٹھیک ہے جی. جنیاں گلاں دس چلا چسکے لانے ہوندے 12:30 دے بھی ٹور جندے لیکن ہونے چسکے ہی میرے خیال میں جنہ اسی بہ کے ایک دوجے دا احتساب کر لیا بہت ہے جی کو عمل کرے نہ پتر دھوکھا دو نہ دھوکھا دو. ارے ہونا اے لائیے تے اے نہ لائیے گل سمجھ آندی اللہ دے تو انہوں نے آکھے یہ تیری اپنی خوشی ہے تو محبوب کی آمد کی خوشی منا رہا ہے. میں منع نہیں کر رہا 1000 بار منع میرے گھر بھی لگی ہوئی میں نے اپنے گھر کے اندر لگائی ہیں ساری باہر نہیں میں لگائی میں ذرا میرا ایک اپنا مزاج ہے میں نے اندر لگائی ہوئی ہیں ساری تو انہوں نے باہر تری نہ آنا انہوں نے اندر ہی آنا کیونکہ میں لوکاں نہیں لگائی. یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یاد اسی اندر لائیاں نہیں ہو سکتا کدی کرم ہو گئی ہے باہر نہیں لائیاں اندر جب حضور نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا جناب صدیق اکبر خلیفہ بنے آپ کی خلافت کا پہلا دن چھوٹی بچی آ گئی ہے اس نے رونا شروع کر دیا آ کے نا بیٹھ کے آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم اس لیے رو رہی ہوں ماں بھی نہیں ہے کوئی بھائی نہیں ہے کوئی بہن نہیں ہے صرف ایک دادی ہے اندھی ہے بوڑھی ہے کمزور ہے کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ چو کے نا ہم بیچ کے تو گزارا کرتے ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزارا رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے اور روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے اور رو اس لیے نہیں ہوں حضور تو مثال ہو گئے آپ نے تو پردہ کر لیا اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں دادی بوڑھی ہے اسلام ہمارا اسلام دادی
बूढ़ी है, दूध कौन निकालेगा? जनाब अबू बकर रो पड़े। महबूब याद आया, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया, एक नुस्खाए की मियाँ साथ लाया। हजरत अबू बकर रो पड़े थे। रो के उस बच्ची को कहते कि तू ना रो, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का तो विसाल हो गया, लेकिन अबू बकर अभी जिंदा है। तो जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा, आज के बाद तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। इस मिलाद में झंडियां लगन ते फिर मजा आना। जे पुत्र मसाया साडे कोल तांगे ते झंडियां, जे मेरे महल्लेदार मेरे को तांगे ने ते गली सजनी। हां जी भाई, जिनके लिए तुम झंडी लगा रही हो, मैं तुम्हें उनका पैगाम मुबारक सुनाता हूं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। हमें तो फर्क ही नहीं ना पड़ता, सहाबा की जान निकल गई। आपने फिर फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। 3 बार आपने फरमाया। सहाबा डर गए, भाई कौन है जिसके लिए हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम 3 बार कसम खा के कह रहे हैं वो मोमिन नहीं है? सहाबा ने अर्ज़ की, महबूब अलैहिस्सलाम वो कौन है जिसके लिए आप 3 बार कसम उठा के कह रहे हैं वो मोमिन नहीं है? आपने फरमाया, वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। तो पता है हमारी सबसे बड़ी खराबी क्या है? सानू तनकीद की आदत पै गई। असी सिर्फ दूजियां दियां जुआं कढ़नियां। वो भाई के दिन को कंगी लैके अपनियां भी तो कढ़ ला, ये दूजियां दी कढ़नियां अपनियां कढ़, ये सारे अपनी अपनी जुआं कढ़न लग पई ने, सारा कुछ ठीक हो गया। अफसोस असी फिर मैं जी अबू बकर सिद्दीक और रह गए सिर्फ 7 मिनट। फिर हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मेरी हमेशा कोशिश रही मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊं, लेकिन वो वक्त आया जब मुझे भी कहना ही पड़ गया, ओए उमर सबकत ते दूर, काश तो अबू बकर दे सीने दा इकबाल ही हुंदा है। हाय अबू बकर है और अली अली है। हाय दोनों शान वाले, दोनों मेरे महबूब के सहाबी हैं। अबू बकर है, अली अली है। और अगर पूछना हो ना अबू बकर क्या है तो अली से पूछ ले, और अगर पूछना हो अली क्या है तो फिर अबू बकर से पूछ लेना। अबू बकर है, अली अली है। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, मेरी कोशिश नहीं। अब फरमाते हैं कि मदीना पाक के मज़ाफ़ात में ना आले दुआले एक अम्मा जी रहनी है, आगे पीछे कोई भी नहीं सी होना। हज़रत अबू बकर ने उनसे कोई ताल्लुक कोई रिश्ता ना होने के बावजूद उनकी खिदमत की ड्यूटी अपने ज़िम्मे ले रखी। रोज़ उसके घर जाते, झाड़ू देते, ताज़ा पानी भर के लाते, आटा गूंदते, सालन बनाते, अम्मा जी को खिला के वापस आ जाते। जब कहीं जाते ना तो किसी की ड्यूटी लगा देते। कहते हैं आप किसी की ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, आप ड्यूटी लगा के चले गए। मैंने उस बंदे से कहा तू नहीं जाना, अरे मैं जाना। इरादा ये था कि इस अंदाज से जाके खिदमत करनी है कि अम्मा जी भी खुश हो के कहें कि खिदमत आज जी। फरमाते मैं मुकर्ररा वक्त पे गया, जाके आहिस्ता आवाज़ में सलाम अलैकुम का, ताकि अभी अम्मा जी को पता ना चले, जब खुश हो के पूछेंगी ना फिर मैं बताऊँगा मैं उमर। फरमाते पहले जाके झाड़ू दिया, ताज़ा पानी भर के लाया, आटा गूंदा, सालन बनाया, रोटी पकाई, सालन बर्तन में डाला, रोटी रखी, अम्मा जी के पास गया, उठा के बैठाया, एक नवाला तोड़ा, उसको सालन में डुबोया, और नवाला जैसे ही अम्मा जी के होंठों से लगा ना, अम्मा जी बोल पड़ी, आज अबू बकर नहीं आए, आज अबू बकर नहीं आए। फरमाते मैं बड़ा हैरान, ये मोहरा मुझे नजर आता है, क्योंकि अगर इसको नजर नहीं आता तो इसको कैसे पता है कि अबू बकर नहीं आया। आप फरमाते ये सवाल मैंने अम्मा जी से किया, मैं अम्मा जी ताकते नजर आता है? उसने कहा आने वाले अल्लाह की इज्जत और अज़मत की कसम मुझे नजर नहीं आता। आप फरमाते मैंने कहा फिर कैसे पता चल गया अबू बकर नहीं आया? तो अम्मा ने मुंह खोल के दिखाया तो उसके मुंह में दांत ही कोई नहीं था। वो कहती आने वाले इस तरह पता चला, क्योंकि मेरे मुंह में तो दांत ही कोई नहीं, मैं तो नवाला चबा ही नहीं सकता। जब हज़रत अबू बकर आते हैं तो पहला नवाला अपने मुंह में डाल के उसको नरम करते हैं, जब वो नरम हो जाता है उसको चबाने की आदत नहीं रहती, उसको मेरे मुंह में रखते हैं, वह निकल जाती है। आज जब सख्त नवाला होंठों से लगा, मैं समझ गई हो ना हुआ जब अबू बकर नहीं आए। फिर इकबाल रो के कहता है जी थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या,
یہ تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا پتر راجہ راجہ لاؤ یہ ماں دی خدمت کرو اپنے والے. چلو ایسے آپس سے بیٹھے ہیں یہ بھی 4 منٹ ہیں آپس ہی بیٹھے تھے کہتے میں کیمرہ بند کروا چھوڑنا کیوں نہیں گھٹ دے یار کی بگاڑیا تھا کوئی جرم ہو گیا انہوں کوئی جرم میرا ہے کی ہویا تینوں جمن میں کیا لفظ بولوں یار 3 بار اللہ نے اپنے بعد ان کا نام لیا 3 بار. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ نالی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 15واں سپارہ. پھر وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر سورۃ لقمان 21واں پارہ انشکر لی میرا شکر کرو. اللہ کہتے ہیں ولی والدین 3 باری اپنے بعد انہوں کا نام لیا پھر بھی نہیں کٹ دے دسو ہاں جی کیوں نہیں کٹ دے تب نہیں پتا ہونا تک بڑھے ہو گئے انہیں ضرورت ہے کہ کٹے جائے پتر 50 سال بڑا پینڈا ہوتا ہے میں دیاڑی تھک گیا پہلے ظفروال گیا ظفروال تو ناروال آیا 2 پروگرام ناروال کیتے ہیں ہوں تاڑے کل میں واپس پھر ظفروال جانا میری مت بج گئی پتر تیرے ابے کا تو روز ہی دینا ہے 50 سال ہو گئے انہوں لوڑ نہیں کہ انہوں کٹیا جائے لوڑ نہیں تیرے خیال ہے کہ انہوں دبایا جائے تھک گئے مجھے پیر بڑی سروس ہوتی 50 سال. اور میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں کہ اپنی بھی عمر میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک وقت میں اپنے بچوں کی کتنی نوکریاں کرتی ہیں. بعض ہوتا ہے نا جہاں کام کر رہے ہیں کوئی کام ہمیں کہا جائے تو ہم ٹکا کے کہتے ہیں بھائی یہ میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے. ماں ہو جسے ڈیوٹی کی سارا کوئی شامل سب کوئی ڈیوٹی ایک وقت 15-16 نوکریاں کرتی ہے اپنی اولاد میں. اس میں سے کچھ نوکریاں ایسی ہیں کہ شاید ہم گولی کھانے کو تیار ہوں لیکن وہ کام نہ کریں. وہ کی بلا بچیاں نہیں پیٹ تو ہاتھ گندے ہوتے ہیں ٹٹی ہاتھ میں لگنی بھائی پھر تو جاتی تینوں احساس ہی کوئی نہیں ہے تیری پیٹ تو ہوتی گئی مراسی ہے جی تینوں احساس ہی کوئی. اور بچے کا پیمپر صرف گندا ہم پاس نہیں بیٹھتے تھے اور مراسیہ وہ بدلتی رہی تیرے بچے کا پیمپر. ایک دن میری گھر والی بیمار ہو گئی میں نے اللہ صرف پیشاب والا بدلا مجھے جڑ غصہ گیا وہ پیشاب والے نہیں روز تیری لتاں دھوندی تیرے کپڑے پواندی تیرے کپڑے دھوندی تیرے کپڑے استری کردی تیرا یونیفارم دھوندی تیرا یونیفارم استری کردی تیرا ناشتہ بناندی تیرے دوپہر واسطے نال دیندی پتہ تے ایک وقت میں تیری کتنی ڈیوٹیاں کرتی ہیں وہ تاڑے کو ایک بھی نہیں ہونے کہ راتی صرف آگ ان کوٹی دی تے رولا پایا سارے رولا سارے نے پایا. پتہ تیرے والد نے تیرے لیے کتنی ڈیوٹیاں یہ پتر ہی تو بیاہ جاؤ گے نا پھر پتہ لگے گا اولاد کی میں پلتی تے کی کرنا پڑتا ہے پھر اولاد پلتی. لیکن ہمارے پاس حضرت آج اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ صرف ان کے پیر ہی دبا. اللہ پتر بہت تھکے ہوئے ہیں لیکن کہتے پتہ کیوں نہیں کیونکہ ان کو آج بھی تجھ سے پیار ہے. میں چل میں تو تھک ہی گیا ہوں کہ تیرا ہی نہ تھک جائے میں تو تھک ہی گیا تھا ایک پتر ہے کہ تیرا ہی نہ تھک جائے اس لیے تجھے کہتا ہی نہیں ہے کہ میرے پیر دبا. 60 سال کا ہو گیا 65 سال کا ہو گیا 55 سال کا ہو گیا تھک گیا ہوں تجھے احساس کوئی نہیں. اپنے والدین دی بڑی خدمت کرو رج کے خدمت کرو اے وہ نعمتاں جے. اور پتر ڈنڈی نہیں مارنی دعائیں میں اسی بڑی ڈنڈی مارنی یہ میری ماں کی دعا ہے. تو فیساں کنے دیتی ہیں یونیفارم کنے لے کے دیتا ہے کتاباں کنے لے کے دیتی ہے لاہور کون لے کے گیا جی سیر کرنا مری کنے کھڑے ایسے نران کا گان کون لے کے گیا ایسے روز جاندے ہیں پاکڑ منی کون دیندا ہوندا سی میری ماں کی دعا ہے. ابا کسے کھاتے ہی نہیں ہے نہیں پتہ دونوں کے ساتھ بڑا پیار کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے
बाकरामत रखे। असल में जैसे मैंने कहा ना, ये सी साडा रब भी वारिस, साडा रब वारिस, तो असी हद्दों लंघ गए। अब असल में जब सुलह हुदैबिया हुई ना, तो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसपे, और उसको लिखने वाले हज़रत मौला मुश्किल कुशा थे। जब वो लिखा गया ना, तो एग्रीमेंट के नीचे लिखा गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो काफिर थे उन्होंने इतराज, उन्होंने कहा भाई इसी पे तो लड़ाई है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे तो लड़ाई है, इसलिए इसको काट के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। तो हुज़ूर नबी अलैहि सलाम ने हज़रत मौला मुर्तज़ा से फरमाया, अली इसको काटो। हवाला कहते हैं अल अमरु फौकुल अदब, अमर को अदब पे फौक है, जो हुक्म है ना। अब हुज़ूर नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि मेरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह काटो, लेकिन हज़रत अली का हौसला काटने का, भाई तू केड़ा एडा आशिक हो गया, कोई हुज़ूर दा नाम के उत्ते लिख के मोहम्मद ते छुरी चला जड़ी नहीं पड़ता, ये केड़ा इश्क है? बताओ यार, मुझे तो समझ कौम की ये नहीं आती, दिल मान के में जाता है। हजरत अली को हुजूर फरमा रहे हैं अली मिटाओ। कौन कह रहा है जी? हुजूर फरमा रहे हैं अली मिटाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा दो और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखो। लेकिन हजरत अली का दिल नहीं मान रहा कि मैं अपने महबूब का नाम मिटाऊं। भाई तू कड़ा इश्क करने लगा कि तू गुंबद खजरा पे छुरी चला रहा है? तेरा ये कौन सा इश्क है कि तू केक के ऊपर हुजूर नबी अलैहि सलाम का नलैन बना के उस पे छुरी चला रहा? इसलिए कोरोना रोया था। ओ यार को खुदा ना ना लगो, कोई होश करो यार थोड़ी सी, क्या करने निकलो, क्या हो क्या गया जी? मैं शकरगढ़ से सियालकोट से चलाऊंगी और मैं शकरगढ़ नारावा जफरवाल तक कलेक्शन देखता हूं, क्या है? बंदे की तस्वीर बड़ी है, नबी अलैहि सलाम दा गुंबद शरीफ छोटा है, नबी अलैहि सलाम दा गुंबद शरीफ थल्ले वे, बंदे की तस्वीर उत्ते। जिन्हें फ्लैक्स बनवाई है ना, ओदा नाम वड्डा है, नबी अलैहि सलाम दा नाम मुबारक छोटा है। बंदे की तस्वीर वड्डी है, नबी अलैहि सलाम दा नाम पाक छोटा। अब आए निकल के देख लेना क्या हो क्या रहा है। किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। हुजूर नबी अलैहि सलाम के चचा, वो फ्लैक्स बनवाने से पहले होश में रहना था। हुजूर का नाम ऊपर लिखवाना, अपना नीचे लिखवाना, नबी अलैहि सलाम का नाम बड़ा लिखवाना, अपना छोटा लिखवाना, गुंबद शरीफ की तस्वीर बड़ी बनवाना, अपनी छोटी बनवाना, नालैन की बड़ी बनवाना, अपनी छोटी बनवाना, होश से काम लेना। हुजूर के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े थे उम्र में हुजूर नबी अलैहि सलाम, और मैं नामों से आगाह नहीं, अगर वो हजरत बैठे हैं, हदीस में बाकायदा अल्फाज मौजूद है, हुजूर ने फरमाया मेरे वालिद अब्बास को बुलाओ, चचा नहीं कहा, फरमाया मेरे वालिद अब्बास को बुलाओ। उन्हीं अब्बास से पूछा गया हजरत तुसी बड़े हो गए, नबी अलैहि सलाम बड़े थे ये, जरा देखो जी, इसको कहते हैं मोहब्बत और इसको कहते हैं। फरमाया गल सुन, दुनिया से पहले मैं आ गया, बाकी वो ही बड़े हैं। तरफ लाइक जरूर बनाना, लेकिन ध्यान भी करना यार, ये ना हो गुंबद नीचे हो तू ऊपर हो, गुंबद छोटा हो तू बड़ा हो, उनका नाम छोटा हो तेरा नाम बड़ा हो, हैं? ध्यान करना।